الرحیم حضرات محترم، ہم غسل کے احکامات سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے کل ان چیزوں کا تذکرہ سنا تھا جن سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور وہ کل 8 چیزیں تھیں۔ آج آپ غسل کے اندر کون سے فرائض ہیں؟ کل آپ نے سنے تھے وہ تھے اسباب جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ آج جو آپ سماعت کر رہے ہیں وہ ہیں غسل کے اندر کیا فرض ہیں۔ عام طور پر آپ نے یہی سنا ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، مگر علماء کرام نے ان 3 کی وضاحت کے لیے وضو کے اندر کل 11 چیزیں ہیں جنہیں فرض قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے فرض وہی 3 ہی ہیں جن میں سے ایک تھا کلی کرنا، دوسرا تھا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا تھا تمام جسم کو ایک بار دھونا۔ یہ جو تیسرا فرض ہے تمام جسم کو ایک بار دھونا، باقی یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ اس کی وضاحت میں ہیں کہ آپ نے پورے جسم کو دھونا ہے تو جسم کے کن کن حصوں پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے دوران غسل۔ غسل کے فرض وہی 3 ہی ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام جسم کو دھو لینا۔ تو یہ جو تمام جسم کو دھونا ہے، جب آپ دھو رہے ہوں اس کو یہ ذہن نشین رکھیے، اگر تو کوئی بندہ بائے برتھ مسلمان ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ختنہ ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ بعد میں مسلمان ہوا، دائرہ اسلام میں آیا اور اس کا ختنہ نہیں ہوا اور وہ سن بلوغت کو پہنچ گیا، اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ ختنہ کرا لے یا پھر اسی طرح کیا رہے، اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر اسی طرح رہتا ہے تو جس جگہ سے ختنہ نہیں ہوا اس جگہ سے اپنے چمڑے کو ہٹا کر اس کے نیچے والا حصہ دھونا، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 2، ناف بعض لوگوں کی باہر کو ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی اندر کو ہوتی ہے۔ وہ کاٹنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے شاید، یہ طبی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال کئی لوگوں کی ناف کیا ہوتی ہے، باہر کو نکلی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کی ناف اندر کو دھنسی ہوتی ہے۔ تو جن کی ناف باہر ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے پانی پہنچانا وہاں تک، لیکن جن لوگوں کی ناف اندر کو ہے، ناف کے اندر تک پانی پہنچانا اور اس کے اندر یقین کر لینا کہ یہاں تک میں نے پانی کو کیا کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ نمبر 6، ایسے سوراخ کے اندر کو دھونا جو مل گیا ہو۔ بعض اوقات انسان کو زخم ہوتا ہے اور زخم اتنا ہوتا ہے کہ ایک بوٹی خون کی نکل جاتی ہے، یعنی گوشت کی بوٹی کیا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے، بعد میں اسے ملتے ملتے کافی عرصہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ زخم پورا نہیں مل پاتا۔ آرام تو آ جاتا ہے، دکھتا نہیں ہے، درد نہیں کرتا، مگر چونکہ اس سے بوٹی نکل چکی ہے اب اس کو ملنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگنا ہے۔ اور اسی طرح کا اگر کسی کے جسم میں کوئی زخم ہو گیا یا اس زخم کا ہول اور نشان باقی ہے تو وہاں تک بھی یہ یقین کر لینا کہ اس کے ہر کونے تک پانی میں نے پہنچا دیا ہے۔ نمبر 7، مرد کا اپنے گوندے ہوئے بالوں کو اندر سے دھونا۔ بعض اوقات مرد جو ہے وہ لمبے بال رکھتے ہیں، حالانکہ بال کی سنت جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ٹنڈ کرائی جائے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کانوں کی لو تک بال ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ کاندھے تک ہوں۔
اس سے بھی بعض اوقات آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے بال کر لیتے ہیں جس طرح لڑکیوں کے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اسے کھول کر، اور وہ منڈیاں کرتا ہے یا بالوں کو باندھ لیتا ہے، تو جب غسل کرنا ہے تو کھول کر ہر بال کا دھونا یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ البتہ اس کے برعکس عورت کے لیے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا پانی ضروری ہے، منڈیاں کھول کے سارے بال دھونا اس کے لیے ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے جو بال ہیں یہ قدرتی ہیں اور اس کے لیے شریعت میں انہیں زینت کہا گیا ہے، اور مرد کے جو بال ہیں انہیں زینت نہیں کہا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر بال سرے سے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے، جسے ٹینڈ کہتے ہیں وہ کروا دی، حلق کہتے ہیں عربی میں اسے، تو وہ کروا دیا۔ تو اگر وہ مرد کے لیے زینت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہ کرتے۔ تو یہ مرد کے لیے لازم ہے، اگر بڑے بال رکھے گا تو دوران غسل اسے بالوں کو کھول کر یہ یقین کر لینا کہ میرے بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچا ہے اور سارے بال بھی میرے کیا ہو چکے ہیں؟ گیلے ہو چکے ہیں یا ان تک پانی پہنچ چکا ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے کہ داڑھی مبارک اگر گھنی ہو تو ظاہری بات ہے جب آپ نہائیں گے اوپر والے بالوں سے تو پانی نیچے چلا جائے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ گیلی ہو گئی ہے، لیکن اکثر اوقات نیچے سے یہ کیا رہ جاتی ہے؟ خشک رہ جاتی ہے۔ اس بات کا بھی یقین کر لینا کہ اگر آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے تو نیچے سے بھی آپ نے پانی اس کو کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے جسم تک، تاکہ آپ کا جو غسل ہے وہ صحیح ہو سکے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، بڑی مونچھوں کے اوپر جب پانی گرتا ہے بال کے اوپر تو ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو ٹیڑھی چیز کے اوپر جب اوپر سے پانی گرے گا تو وہ آپ کے سلپ ہو کے آگے کو چلا جاتا ہے، نیچے تک نہیں جاتا۔ اگر تو کسی نے بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس بات کا یقین کر لے کہ میرے بالوں میں نہیں، صرف مونچھوں کے نیچے جو جلد ہے وہاں تک بھی پانی کیا ہو چکا ہے؟ پہنچ چکا ہے۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ اسی طرح بعض لوگوں کے ابرو جو ہیں، یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں بربٹے کہتے ہیں، یہ بھی اگر کسی کے اتنے گاڑھے ہیں کہ پانی جانے کا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیا ہے کہ نہیں گیا، تو جن کے یہ گھنے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ ان کے نیچے تک جلد میں پانی پہنچ چکا ہے۔ اور نمبر 11 ہے فرج خارج کو دھونا۔ فرج خارج کا مطلب یہ کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں بیٹھ کے غسل کرنے کا رواج ہے، یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے غسل کرتا ہے۔ تو جس جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں، اب ظاہری بات ہے میرے جسم کے ادھر ادھر تو پانی پہنچ چکا ہے، لیکن نیچے جو حصہ میرا زمین کو لگا ہے اس تک پانی نہیں پہنچا، تو یہاں بھی پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اس طرح سے ہم غسل کرتے ہوئے ہر چیز کا دھیان رکھیں گے اور پانی پہنچائیں گے تو یہ ہوگا تمام جسم کو دھو لینا۔ اور اگر جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جانے میں یا انجانے میں کبھی کوئی چیز لا علمی میں رہ گئی اور خدا نہ کرے کہ وہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوا، اور جب غسل نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کی جانے والی کوئی بھی عبادت ہماری نہیں ہوئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔